ہماری شریعت کے اندر چونکہ لوگوں کی خیر خواہی، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، مثال کے طور پر کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلانا، پیاسا ہے تو پانی پلانا، ننگا ہے تو کپڑے پہنانا، یہ چیزیں عام مل جاتی ہیں احادیث کے اندر، اس ٹاپک کے اندر کہ جہاں پر ایک دوسرے کا خیال کے بارے میں آتا ہے، حقوق کے بارے میں، ذمہ داری کی باتیں آتی ہیں، تو احادیث مبارکہ میں اس کی کافی ساری فضیلت ہے۔ قرآن کے اندر بھی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ تو یہ چیزیں آتی ہیں کہ ایک دوسرے کا خیال رکھا کرو۔ تو الحمدللہ ہم نے بھی ایک کوشش کی ہے چھوٹی سی کہ فاؤنڈیشن کے نام پہ، المحمود فاؤنڈیشن کے نام پہ ایک چھوٹا سا ادارہ کھولا ہے کہ جہاں تک ہو سکتا ہے ہم لوگ کبھی سالانہ، کبھی ششماہی، کبھی سماہی لوگوں کا تعاون کرتے رہتے ہیں، اپنی جیب سے تو کم لیکن اکٹھا کر کے۔ اس کی بھی کچھ فضیلت ہے کہ خود نہیں کر سکتے تو لوگوں کی چیزوں کو اکٹھا کر کے جن ضرورت مندوں میں تقسیم کر دینا۔ تو اس سے ایک چیز ہمیں یہ ملی ہے کہ جن ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جاتے ہیں یا کوئی تعاون لے جاتے ہیں، تو اس میں یہ ایک بڑی عجیب سی چیز ہوتی ہے، کچھ لوگوں کا اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ ہم کاروبار نہ کریں، گھر بیٹھے رہیں، گھر کے اندر ذلت کی زندگی برداشت کر لیں گے، جھاڑو دے دیں گے لیکن کمانے کے لیے نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ تو ہماری تو ہائی کوالیفیکیشن ہے، ہم تو ہائی کوالیفیکیشن بندے ہیں کہ بھئی ہماری تو اتنی زیادہ تعلیم ہے، اتنی ہم نے اسٹڈی کی ہے، ہم نے ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے، فلاں میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، تو ہم کیا پھر چھوٹا موٹا کاروبار کریں؟ بھیک مانگتے ہوئے زندگی گزر جائے، اچھا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم چھوٹا کاروبار نہیں کریں گے۔ بھئی ریڑھی لگانا، وہ بھی تو آخر انسان ہے جو سارا دن ریڑھی کھینچتا ہے اور اس کو دھکے لگاتا ہے اور روز شام کو بچوں کے روزی کر کے جاتا ہے۔ تو یہ چیز زیادہ بہتر ہے یا مانگ مانگ کے کسی کے سہارے پہ زندگی گزارنا؟ اس کو فون کر، اس کو فون کر، اس سے مانگ، اس سے سفارش کرا۔ ذرا سمجھ لیں کہ تعلیم کا مقصد چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، صرف یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم نوکری لیں گے، ہم نوکر بنیں گے، ہم کسی کے ملازم بنیں گے، ہماری بڑی نوکری، بڑی تنخواہ ہوگی۔ یہ ایک چکر ہے مغرب کی طرف سے کہ مسلمان کہیں خود کفیل نہ ہو جائے، کیونکہ جو ملازم طبقہ ہوتا ہے اس کی سوچ ہمیشہ چھوٹی ہوتی ہے، اس نے اسی تنخواہ کے اندر ہی گزارا کرنا ہوتا ہے، اسی، یوں سمجھے، ذرا لفظ تو برا ہے، اسی ایک دائرے کے اندر ہی زندگی گزارنے کا سوچتا ہے کہ اس سے آگے بڑھ کر وہ سوچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے میری 20,000 25,000 تنخواہ ہے، میں نے اسی کے اندر گزارا کرنا ہے، اسی کے مطابق ہی میں نے اپنی پلاننگ کرنی ہے، کوئی اور پلاننگ وہ کر ہی نہیں سکے گا، چاہے اس کی ضرورت کتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو۔ تو میرے بھائی دوستو، چاہے وہ بچیاں ہوں یہ اس بات کو سن رہی ہوں، یا بچے ہوں، لڑکے ہوں، لڑکیاں ہوں، نوجوان ہوں، دھیڑ عمر ہوں، دیکھو کھانا ہم نے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ میں لقمہ ڈالنا ہے، کسی اور کے منہ میں لقمہ نہیں ڈالنا، یا اپنی اولاد کے لیے کرنا ہے۔ تو پھر شرم کس بات کی؟ جائز کام کریں۔ جن سے آپ فروٹ خرید کے آتے ہیں، جن کی ریڑھی سے آپ پھل خرید کے آتے ہیں، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ سارا دن کھڑے ہوتے ہیں بیچارے، پاؤں کے اوپر، ٹانگوں کے اوپر کھڑے رہتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں، روزی کماتے ہیں بچوں کے لیے۔ تو اللہ نے تو سارے انسانوں کو برابر بنایا، اعمال کی وجہ سے فرق پڑے گا۔ تو وہ اگر روزی کر کے شام کو بچوں کے لیے روزی کر کے جا سکتا ہے، تو تمہیں کون سی وہ مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ دوسروں کی امید پر رہ جانا اور خود کوئی کام نہ کرنا؟ یاد رکھیں، یہ کوئی عزت کی چیز نہیں ہے کہ مانگتے رہنا۔ فرمایا الید العلیا خیر من الید السفلی، اوپر والا دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے۔ ایک ہمارے دوست ہیں، ان کے ساتھ جب تعاون کیا، پھر وہ کانفیڈنس ہو اتنا، یار میں نہیں لے سکتا کیونکہ میں محتاج نہیں ہوں، لیکن ان کے جب ہم نے ادھر ادھر سے حالات پتہ کہ بھئی کیوں نہیں روزی کیا، تو میں تو بڑی نوکری لوں گا، میں تو اتنا پڑھا ہوا ہوں، تو اب گھر میں بیٹھے ہیں، روزانہ کے جھاڑو دینا پڑے جھاڑو دے دیں گے، لیکن خود کمانے کے لیے نہیں جائیں گے۔ میں نے اتنی درخواستیں دی، اتنی درخواستیں دی، بھائی اب درخواستیں دینے کا زمانہ ہے، اب تو رشوت ہے، قید اعظم چلتا ہے، کام ہو جاتا ہے لوگوں کا۔ جب تمہارے پاس اپنے لیے نہیں ہے تو کس طرح دو گے رشوت؟ ان چیزوں کو دیکھیں کہ یہ لفظ کہنا کہ بھئی ہماری کیا ہم نے تعلیم ریڑھی لگانے کے لیے کی تھی؟ ریڑھی لگانا اگر مقصد نہیں تھا تو پیٹ بھرنا تو مقصد ہے ہی نا۔ تو جب پیٹ کسی اور چیز سے نہیں بھر سکتا تو پھر ریڑھی کے لگا کے پھر پیٹ بھر لیں،
जब बड़ी पोस्ट मिल जाएगी तो फिर वहां चले जाना, लेकिन अपनी जवानी को इसी दूसरे के आसरे पे गुजारते रहना, बहन भाइयों के फिर गिले करते रहना, जो ना दे सके फिर उस पे उम्मीदें बांधना, कभी बच्चों की फीस है, कभी खाने पीने का वो तावन मांगना, तो ये चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं है। इन चीजों की अल्लाह रब्बुल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी हौसला शिकनी की है। उनमें से एक वाक्य जो बड़ा मशहूर हदीस की किताबों में कि एक सहाबी ने मांगा आपसे, तो आपने फरमाया भाई तो मांगते रहे हो, लेकिन ये बताओ तुम्हारे घर के अंदर क्या? उन्होंने कहा एक प्याला और एक कंबल है। उन्होंने कहा अच्छा वो ले के आओ। आपने बोली लगाई, एक सहाबी ने 1 दिरहम लगा, दूसरे ने 2 दिरहम लगा। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। 2 दिरहम वाले को आपने वो चीज दे दी, तो और कहा मालिक को भाई ऐसा करो, ये 1 दिरहम का कुल्हाड़ा और दस्ता लेके आओ, दूसरे दिरहम की अपनी जरूरियात की घर की चीजें लो और जाओ जंगल के अंदर और लेके आओ। जब ले गए साहबी, आपने अपने हाथ से वो दस्ता उस कुल्हाड़े के अंदर ठोका और फरमाया कि जाओ जंगल के अंदर लकड़ियां काट के 15 दिन के बाद मुझे अपनी कारकर्दगी बताना तुमने क्या किया। 15 दिन के बाद आया तो वो बता रहे थे कि मैंने बच्चों के लिए सामान भी लिया हुआ है और मेरी जेब के अंदर इतने भी हैं और मेरा काम भी चल रहा है। आपने फरमाया फिर ये सवाल किया आपने, वो मांगने वाली हालत अच्छी थी या ये हालत अच्छी है? चाहे कोई तावन करे भी सही, फिर भी उसको हमेशा के लिए सहारा मत बना, उसको अपनी कमाई के अंदर ऐड कर लो। चलो भाई एक काम तुम्हारा और आसानी से हो सकता है।